ہجرت کا وقت آیا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ غار ثور میں گئے۔ میں مختصر سی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ٹائم بہت کم ہے اور شان صدیق اکبر ہے، میں چاہتا ہوں کہ مکمل بیان ہو جائے۔ تو غار ثور کی طرف جب آپ روانہ ہونے لگے، بڑی کمال کی بات ہے، جس نے یہ بات لکھی اس نے عشق میں ڈوب کر لکھی کہ نبوت کا وزن جو ہے وہ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اور یہ بات جو ہے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا چرچا جو ہے، آپ کا ذکر جو ہے، کئی سارے احباب کے دلوں پر چھریاں بھی پھیرتا ہے، کافی سارے لوگوں کو چبھن ہوتی ہے، کافی سارے لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ حضرت جی راستے میں آنے جانے والے ہر بندے کو بھونکنے والا بندہ جو ہوتا ہے، جس کو کتا کہتے ہیں، اس کے بھونکنے سے آنے جانے والے بندے کی عزت میں کمی نہیں آتی۔ جیسے 14ویں کے چاند کو کتے بھونکتے ہیں تو اس کی روشنی میں کمی نہیں آتی، ویسے ہی کچھ گستاخ صحابہ اگر صحابہ کی شان میں بھونکتے رہیں تو ان کی شان میں کوئی کمی آ نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو رب تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں، جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صدیق ہیں۔ اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی بندہ امامت کے لائق ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں۔ اور میں قربان جاؤں امیر اہل سنت پر، جنہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ بہت بڑا تیر تھا جو لگ رہا ہے ان گستاخان صحابہ کو جو کہتے ہیں کہ فلاں صحابی کا یہ مقام ہے، فلاں کا یہ نمبر ہے، فلاں کا یہ نمبر ہے۔ لیکن یہ بات آج سے 1400 سال پہلے طے پا گئی تھی اور ختم ہو گئی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہلے نمبر پہ، اور آپ کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ سب صحابہ سے افضل ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ اپنے گھر سے غار ثور کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پر چلنا بڑا دشوار تھا، پہاڑی پر چڑھنا دشوار تھا۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اگر آپ اجازت فرمائیں تو کیا میں آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لوں؟ میں آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لوں۔ اب یہاں پر رک کے ایک بات اور ایک نقطہ عجیبہ آپ کو بتا کے پھر اپنی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ جب بت توڑے جا رہے تھے، حضرت علی نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، ایک بت کا قد بہت لمبا ہے، قد آور بت ہے، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں اور اس کی گردن اڑا دیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے علی، تو نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتا، تو نبوت کا بھار نہیں اٹھا سکتا۔ تو کیا ہوا کہ حضرت علی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر سوار ہوئے اور بت کو توڑا۔ یہ بھی کمال شان ہے کہ نبوت کے کندھوں پر ولایت کا مرتبہ اور مقام رکھنے والے علی کے قدم مبارک ہیں۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ مزہ دیتی ہے اور لطف دیتی ہے کہ جہاں پر کسی صحابی میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ نبوت کا وزن اٹھا سکے، وہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کسی سوال و جواب کے آپ نے عرض کی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ صدیق اکبر نبوت کا وزن اٹھا سکتا ہے۔ تو آپ کو
اپنے کندھوں پر اٹھا کر سیدنا صدیق اکبر غار میں گئے، اور پھر یار ہو اور یاری نہ نبھائے یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ یار غار، یہ تھے یار غار، پھر اس کے بعد آئے یار مزار۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت عنایت فرمائیں کہ آپ غار کے منہ پر کھڑے ہو جائیں، میں اندر جا کے صفائی کر کے آؤں کہ کوئی موذی چیز آپ کو لڑ نہ جائے۔ حضرت یہ جن بندوں نے حج اور عمرہ کیا، میں دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے بھی نصیب میں یہ بات آ جائے کہ ہم بھی اس جگہ کی زیارت کر سکیں۔ بڑی چاہت ہے ہر بندے کی کہ اس در کا بلاوا آ جائے۔ تو اس غار کو جو بندہ حاضری کے لیے جانا چاہتا ہے، 100 میں سے کوئی 1 2 3 بس، اس سے زیادہ بندے پہنچ ہی نہیں سکتے، اس کی مسافت ہی بہت زیادہ ہے۔ اب جب اکیلا بندہ اس غار کے اندر نہیں جا سکتا، تھک جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، وہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہ خود بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کر اس غار کے اندر تک گئے۔ یہ شان ہے۔ تو یہ جو بات آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی کہ وہاں پر سانپ تھا جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں نے ڈسنا ہے، بلکہ یہ سانپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کرنے لگا کہ اے رب کے نبی، اے رسول خدا، مجھے چاہت ہے کہ میں امام الانبیاء کی زیارت کروں، دعا فرمائیے کہ میری یہ چاہت، میری یہ تمنا، میری یہ حسرت پوری ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا دور ہم سے بہت بعد میں ہے، ممکن نہیں ہے کہ تو اس کی زیارت کر سکے۔ تو وہ سانپ جو تھا اس نے کہا مجھے دعا فرما دیں آپ اور اجازت دے دیں، ممکن ہو جائے گا۔ تو وہاں سے ان کو اجازت ملی اور دعا ملی، اور وہ سانپ جو تھا وہ مکے کا راستہ پوچھنے لگا کہ مکہ کس طرف ہے۔ تو وہ پوچھ کر وہاں سے جو راستہ بتایا گیا اسی حساب سے غار ثور میں آ کے بیٹھ گئے۔ اب اس سانپ کا ہرگز مقصد یہ نہیں تھا کہ صدیق اکبر کو ڈسنا اس نے، بلکہ وہ خود زیارت کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچا سکے، وہاں پر وہ خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے بیٹھا تھا۔ اس نے کافی سارے سوراخ کیے کہ کسی سوراخ سے زیارت ہو جائے گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سارے سوراخ بند فرما دیے، 2 رہ گئے، چادر بھی ساری ختم ہو گئی، ٹکڑے کر کر کے سوراخ بند کیے، 2 سوراخ رہ گئے۔ وہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی ایڑیاں مبارک رکھ دی۔ کیا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل نہ آئے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی موذی چیز جو ہے نا وہ تکلیف نہ دے سکے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں سر انور رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، اور نیچے سے یہ تاریخ کے مزید الفاظ ہیں، روایت مختصر ہے لیکن تاریخ میں تفسیر میں مزید بتایا جاتا ہے کہ وہ سانپ جو تھا اس نے پہلے سر مارا ایڑی کو، کہ اپنی ایڑی ہٹائیں، مجھے مصطفیٰ کا دیدار کرنے دیں، سر مارے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو محبت تھی، آپ کا جو عشق تھا، وہ یہ کہتا تھا نہ صدیق، ایڑیاں نہ ہٹانا۔ عقل کہتا تھا ہٹا لے، عقل کہتا تھا ہٹا لے، لیکن دل کہتا تھا نہ ہٹائے۔ تو یہ آپ کی محبت تھی۔ سانپ نے بار بار نیچے سے سر مارا کہ پاؤں ہٹائیں، مجھے بھی زیارت کرنے دیں، پھر بعد میں آ کے سانپ نے ڈسا تاکہ مجھے بھی زیارت کا موقع ملے۔ تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب سانپ نے ڈسا، اس کے بعد آپ کے آنسو مبارک جو تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کا بوسہ لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جب آنسو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر گرے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اور پوچھنے لگے اے صدیق کیا ہوا، اے صدیق کیا ہوا؟ تو صدیق اکبر آگے سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں گے، ڈسا گیا، سانپ نے ڈس لیا ہے مجھے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن وہاں پر لگایا جس سے آپ کو شفا ملی۔ قربان جاؤں آپ کے نصیب پر کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن بطور دوا جن کو نصیب ہوا تو آپ کو شفا نصیب ہوئی۔ کفار مکہ جتنا بھی تھے ڈھونڈتے رہے، غار ثور میں آئے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ اگر کفار مکہ پیروں کی طرف دیکھتے تو قریب تھا کہ وہ ہمیں دیکھ لیتے، لیکن رب تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کبھی پریشان ہو جاتے کہ یا رسول اللہ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر صدیق پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، کہ رب تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ آیہ مبارکہ سکون کا ایک ایسا نسخہ ہے حضرت کہ آج اگر مجھے بھی کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی پریشانی بن جائے، جب یہ آیت میرے سامنے آتی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو یہ دنیا والے کیا چیز ہے؟ پریشان نہیں ہونا، رب تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیت جو ہے سکون کی سب سے بڑی دوا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان غمگین نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ رب ہو اس کو کوئی بگاڑ سکتا نہیں۔ یہ مفسرین لکھتے گئے، مورخین لکھتے گئے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ جو ہیں تجھے نقصان دینا چاہے اور رب تعالیٰ تجھے نفع دینا چاہے تو ساری دنیا کے لوگوں کے جتنا بھی مشغلے ہوں گے، جتنا بھی ان کی سوچیں ہوں گی، سارے کی ساری بیکار چلی جائیں گی۔ اگر رب تعالیٰ تجھے نقصان پہنچانا چاہے اور ساری دنیا کے لوگ تجھے نفع دینا چاہیں تو ہوگا وہی جو حضور یہ اللہ رب العزت چاہے گا، تجھے نقصان پہنچ کر رہے گا۔ تو جب رب تعالیٰ یہ فرماتا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ آیت ہر مسلمان کے لیے ہے، ہر مومن کے لیے ہے کہ پریشان نہیں ہونا، اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے، ہر کسی کے اندر ہے رب تعالیٰ، اگر کوئی ڈھونڈنا چاہے تو۔